نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں اپنی بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس دو بڑے سے آدمی آئے۔ ان کے کپڑے بالکل سفید تھے۔ مجھے آ کر کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارک کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں، اور سب سمجھ گئے کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً پردہ اتار لیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا، یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا، آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہیں کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنی جان مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر حکم فرمایا، چاندی کے دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفا میں تقسیم فرما دیے۔ صفا ان چبوتروں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی عرض پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے، یعنی جیسے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو اسی طرح کچھ لڑکے بیٹھے تھے، جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا، نہیں، باخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، پہلے مجھے ہی دیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیزیں پلائی۔ یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، بہت ہی درج یعنی دانشمندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد درباری رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ و مقابلہ کی غرض سے ذاتیں اس وقت، یعنی ایک وفد ایک بچہ بھی تھا ان کے ساتھ، یعنی جیسے ہی ان کا وفد آیا تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے کہ ایک بچہ، یعنی جو بچہ ان کے ساتھ حفاظت کرنے والا تھا، یہ بچہ چپکے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔
اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محو خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں یعنی حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورہ کاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہود کے پاس جو یعنی خطوط بھجوانے ہوتے تھے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ کہیں گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو یعنی اس لڑکے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنے شروع کر دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر لڑکے کے ذمہ تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ اسرانی یعنی سرانی زبان سیکھنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھا، یعنی آپ بھی صحابہ کرام میں شامل تھے۔ آپ اپنی زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے پاس یعنی جو ان کے کپڑے تھے وہ سفید کلر میں تھے، سفید رنگ کے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو صاف کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا، پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے برابر وزن کرو 10 آدمیوں کا، میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جب وزن کیا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا 100 آدمیوں سے وزن کرو، اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب میں پھر بھی بڑھ گیا، میرا وزن زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، ابھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب ایک نے کہا بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں بھی اگر وزن کرتے ہو تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم برق پر صرف ایک تہبند تھا، ایک چارپائی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے اور ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی۔ کچھ مشکیزے کی کھالیں یعنی سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی تھیں۔ مشکیزہ کہتے ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ چارپائی کے بان سے جس میں اقدس پر بدیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیسر و کسرا اور باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم
کہ ہم دنیا و آخرت میں کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم ان دونوں میں کون سی شے زیادہ مرغوب ہے۔ اسلام کا مقام یعنی اسلام کا کام دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ قبیلہ راشی کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا اور ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے ٹال مٹول شروع کر دی تو مسافر کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل ہیلے بہانے اسی طرح ہی کرتا رہا۔ جب راشی تانگ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بپتا سنائی اور ان کو فریاد کی، میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدارا میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم کعبہ کے برشے میں حرم کعبہ کی ایک طرف تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوچتا رہا، جیسے وہ ان سے راشی فریاد کرتا تو وہ آگے مذاق بنا رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم راشی اپنی فریاد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روبدار آواز میں کہا، تم نے اس راشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک بچے اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روبدار آواز میں کہا۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور روح کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم راشی کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ مظلوم کسی اور قوم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ان کی زندگی میں خوشیاں لائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔